خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان اسلام کی روشنی میں انسان کیا ہے اور کیا ہو گیا ہے، کیسا ہونا چاہیے تھا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا. قرآنی آیات کے حوالے سے انسان کی پہچان آپ تک پہنچا رہا ہوں. آیت جو میں نے پڑھی تھی سورۃ الشورى کی 48 نمبر، پچھلے پروگرام میں اس پر ذکر صرف آیت کا ترجمہ کیا تھا، بات نہیں ہو سکی. اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی اتنی بھرپور مخلصانہ کوششوں کے باوجود اگر یہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، روح گردانی کرتے ہیں، تو میرے حبیب آپ دلگیر نہ ہوں. ان لوگوں کے حوالے سے آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ کو ہم نے ان پر حفیظ نہیں بنایا. کیا مطلب؟ جو کہنا ماننے والے ہیں ان پر حفیظ ہیں آپ، ان نافرمانوں پر نہیں ہے. اب تک یہی ہے کہ آپ بات پہنچا دیں. پہلے تو یہ بات ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوئی کہ وہ ہماری نگہداشت فرماتے ہیں. دوسری بات کہ یہ انسان راحت و آرام کے دن آ جائیں خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور بدعمالیوں کی پاداش میں اگر ذرا سی بھی تکلیف آ جائے تو ناشکری کی انتہا کر دیتا ہے. جی خوشی کا تو ٹائم دیکھا ہی نہیں، تو شروع سے ہی ایسا ہوں، پرانا حساب چکا لیتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نکال کے. میں نے تو عمر بھر کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. اسے سارے خوشی کے وہ لمحے بھول جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیوں ہے؟ اللہ کی گزشتہ مہربانیوں کا انکار کر رہے. وہ ایک بزرگ تھے، مسجد میں تشریف لے گئے. ان کے پاس چپل نہیں تھی. اللہ تعالی نے ان کو نوازا تھا، پورا وجود. پیسے نہیں تھے، چپل نہیں تھی، پاؤں میں پہننے کے جوتے. مسجد میں جا کے دعا کی، یا اللہ سب کچھ دیا تو نے، جوتے بھی دے دیتا، تیرا کیا جاتا. مسجد سے باہر نکلنے لگے، سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے. فوراً توبہ کی، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اگر چپل نہیں ہے، پاؤں تو صحیح ہے، اس سے تو نے مجھے بہتر بنایا، ہر حال میں شکر. یہ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر شکایت ایسی کہ جتنی مہربانیاں ہوئی ہیں سب کو بھول گئے. انسان احسان مند ہونا چاہیے. پھر رب تعالی کے معاملے میں آپ کو کیسے کسی نے دیے ہوں 2 پیسے تو اس کو آپ کہتے رہتے ہیں یہ آپ کا زندگی بھر کا احسان. 2 پیسے اس سے ملے ہیں، اس کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں جس رب نے سب کچھ دیا، ایک چھوٹی سی تکلیف آ جائے ساری اس کی مہربانیاں بلا دیتے ہیں. منہ بسورے ہوئے دعا کر رہے ہیں تو شکایت کے انداز میں، وہ بھی عجیب حال ہوتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے. اس حوالے سے میں مزید تفصیل میں نہیں جا رہا. آگے پھر سورت ہے زخرف، اس حوالے سے بھی آپ کو میں ایک بات، سورہ زخرف میں انسان کا لفظ آیا وہ بھی سن لیجئے.
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اس سے پہلے جو آیت ہے میں وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 15۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ تو یہ کہو وہ ذات جس نے فرما بردار بنایا پاک ہے، بنا دیا ہے وہ پاک ذات، اسے ہمارے لیے اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ سواری پر بیٹھتے ہوئے ہم یہ پڑھا کرتے ہیں چونکہ اس کا ذکر ہے۔ یہ جانوروں کی سواری، آج کل تو آپ دوسری سواریاں ان پر بیٹھنا، ان کی پیٹھ پر وہ بٹھا لیں اور آپ چلیں، تو یہ کس نے مہربانی کی تھی؟ رب تعالی نے۔ وہ جانور ہمارے لیے تابع ہو جاتے تھے، فرما بردار ہو جاتے، یہ کس نے کی مہربانی کی؟ رب تعالی نے۔ اور بنا دی ہے مشرکوں نے اس کے لیے اس کے بندوں سے اولاد، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکر گزار ہے۔ اس حوالے سے آپ کو میں 2-3 باتیں بتا دوں۔ جب جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہم اپنی کسی منزل کی طرف جاتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر کریں۔ اتنی بات تو اس حوالے سے ہو گئی۔ اے انسان، تیرے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے مگر تو کائنات کے لیے نہیں ہے۔ جو بات میں نے پہنچانی تھی وہ یہ کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، ہم ان چیزوں کے لیے نہیں، ہم رب تعالی کے لیے ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جس وقت بھی جہاں بھی کسی چیز کے طالب ہوتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ مگر جو مشرک اور کافر تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بیٹی باپ کا جز پارٹ ہوا کرتی ہے، تو ان کا یہ حال کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالی، پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وہ مشرکین کافر جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ہم اس حوالے سے یاد رکھیں کہ انسان اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے تاکہ اس کا سلسلہ بھی آگے چلے، اور پھر جب وہ بوڑھا ہو جائے تو جوان اولاد ہو اور پھر گھر بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت نہیں۔ اس انسان سے پوچھو، اللہ کی اولاد بتاتے ہو، جب انسان نہیں تھے اللہ تو تب بھی تھا، کیوں اس کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو؟ اپنی تسکین، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ پھر ایسا ہی کہا جائے گا کہ عقل سے بے بہرا ہو، سمجھدار نہیں ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو یہ ناشکرا انسان جہاں جہاں کہا گیا بنیادی طور پر کافر ہیں۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک ٹھہرائے۔ ہاں، کسی کے لیے کمال اللہ کی عطا سے ماننا وہ نہیں، یعنی کسی کو کہیں کہ یہ خود سے کمال والا ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کہ کسی کو بھی کوئی شان حاصل ہے تو اللہ تعالی کی عطا سے، یہ ہمارا عقیدہ، ہم اس کے مطابق مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالی اولاد سے، بیوی سے، رشتوں سے، نعتوں سے پاک ہے۔ لم یلد
ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ خود کسی کی اولاد۔ یہ ذہن میں رہے، اس لیے میں نے یہ بات زیادہ کی ہے۔ اللہ تعالی سے امیدیں جب ہم قائم کرتے ہیں اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، مگر کسی صاحب وسیلہ کو خود سے یہ سمجھنا کہ یہ کرم کرے گا یہ نہیں۔ لیکن کافر کیا کرتے تھے؟ وہ تو بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اہل ایمان اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ بھی آپ نے سنا۔ اب ذکر ہے سورہ احقاف میں، وہاں پر بھی آپ کو میں بتاؤں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر وہ ذکر آیا ہے ولادت کا، ماں باپ کا، تخلیق کا ذکر، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں نے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا، بڑی مشقت سے اس کو جنا اور بڑی تکلیف سے، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور میں ایسے نیک کام کروں جن کو تو پسند فرمائے، جو بھلائی صلاح و رشد میرے لیے میری اولاد میں راسخ فرما دے۔ یہ ایک دعا بھی ہے، اس میں ماں باپ کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے، اپنے حوالے سے بھی کرنی چاہیے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15۔ پھر ذکر آیا ماں باپ کا۔ اندازہ کیجئے، قرآن ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے، اسی نے ہمارے ماں باپ بنائے ہیں، وہی حکم دے رہا ہے، تو ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں کی خدمت کا حق زیادہ ہے، باپ کا تعظیم کا حق زیادہ ہے۔ یہ احادیث میں بھی واضح ہے، ہمیں پہچاننا بھی چاہیے۔ اور ماں باپ کے لیے کتنے مراحل سے گزرتی ہے ماں، اس کو کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے بچے کے لیے، اور پھر اس کی جان پر بنتی ہے جب ولادت ہوتی ہے، اور کتنی تکلیف اس کو اٹھانی پڑتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے وہ، اس میں اس کی کتنی انرجی، تو اس کا حق پہچانے۔ کیا مانگتے ہیں وہ لوگ بدل میں؟ عزت، پیار، اور کیا مانگتے ہیں؟ ہمیں وجود ان سے ملا ہے، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرنا، ماں باپ کے حوالے سے بھی، اپنے حوالے سے بھی۔ اس بیان کو پھر کسی وقت پورا کروں گا، آج کی نشست کا وقت پورا ہوا۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان
قرآن کی روشنی میں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے انسان کو کیوں بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، اسے کیسا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ آیات، ویسے تو پورے قرآن کا موضوع انسان ہے، کچھ آیات۔ پچھلے پروگرام میں جو آیت پڑھی تھی اس میں ایک مسئلہ اور کرنا ہے کہ یہ انسان، اس کو کہا گیا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ماں نے اس کو کتنی تکلیف اٹھا کے جنا ہے، اور پھر 40 سال کا ذکر آیا ہے، انسان اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے۔ یہاں جو بات میں نے کرنی ہے کہ جس انسان 40 سال کی عمر ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کی خامیوں پر حاوی نہ ہوں تو پھر اس انسان نے اپنی عمر ضائع کی ہے۔ اتنی عمر گزر گئی، قابو نہیں پا سکا اپنے آپ پر۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب قوا میں طاقت نہیں ہوگی، توانائی نہیں ہوگی، اس وقت گناہ نہیں کیا تو کیا کمال کیا۔ جب طاقت تھی پھر قابو پانا ایک۔ دوسری بات یہ کہ خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، آپ کی خوبیاں حاوی ہوں خامیوں پر، لیکن آپ کی خامیاں حاوی ہو جائیں تو پھر آپ کیسے ہو جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک بات۔ میں یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہو گیا ہے بغیر جانے ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے کردار پر، ذاتیات پر، جبکہ یقینی معلومات نہیں ہوتی، جانتے بھی نہیں ہیں۔ ارے وہ فلاں میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ کیسا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ خواتین کے معاملے میں بڑے آرام سے بدگمانی کر لی جاتی ہے، غیر تو کیا اپنے کر لیتے ہیں، اتنا بھی ان کو یقین اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو دودھ پلانے کی مدت، حمل اور دودھ پلانے کی مدت بیان ہوئی ہے، اس میں بھی ایک اشارہ ہے خاص طور پر کہ حمل کی مدت مقرر ہے بظاہر۔ ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ مدت بیان کی تو دودھ پلانے کی اور حمل کی کم سے کم، تو کیا مطلب ہے کہ بدگمانی اور تہمتوں کا سد باب کیا جائے۔ سد باب کا مطلب دروازہ بند کرنا ہے۔ یہ جو بدگوئی ہے، الزام تراشی ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کسی خاتون وہ ہو پارسا اور ہم اس پر لگا دیں تہمت، دھیان سے سنیے گا، حدیث شریف سنا رہا ہوں، پارسا خاتون ہو اور بغیر تحقیق کے لگا دی اس پر بات، یعنی تہمت رکھ دی اس کی پارسائی کے خلاف، ایک حدیث میں 40 سال اور ایک میں اس سے زیادہ کی مدت ہے، آپ کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ سوچئے گا، یہ زبانی تو ہے، تو بغیر تحقیق کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں تو شاید معمول ہے یہ، بغیر جانے بوجھے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ بہت احتیاط اس میں کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی تھی تو میں نے کہا اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں۔ اس میں ہمیں ماں باپ کے بارے میں بھی اس آیت میں پتا چلا، تخلیق کے حوالے سے بھی پتا چلا، انسان کی ولادت کے مراحل کے حوالے سے بھی ہم پر بات واضح ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ قاف، اس میں بھی ایک اہم مضمون ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت کچھ، صرف لفظ انسان والی آیتوں میں ہی اتنی ہدایت موجود۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھیے گا وسوسے کا بیان بھی آیا، انسان کے حوالے سے بھی آیا۔ اس حوالے سے ذرا توجہ چاہوں گا۔ انسان کو بہکانے والے کتنے عوامل ہیں،
کتنے محرکات، عوامل وہ چیزیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. سیدھا سیدھا انسان کہتا ہے جی شیطان نے مجھ سے کام کروایا، میں تو نہیں کرتا، شیطان نے. اچھا رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر کون کرواتا ہے؟ نفس. تو یہ جو وسوسے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور ان وسوسوں میں لگ جانا برا ہوتا ہے. وسوسے آنا برا نہیں ہوتا. میں بہت ٹھہر ٹھہر کے دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑے برے برے خیال آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. اتنے برے خیال، تو دھیان دیجئے گا یہ برے خیال کیوں آتے ہیں؟ شیطان آپ کی نیکی کو ضائع کرنا چاہتا ہے. تو آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کا تو مقصد پورا ہو گیا، یہی تو چاہتا ہے. تو چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے. کنگال کے پاس نہیں آتا. آپ کے پاس ایمان ہے نا، وہ ضائع کرنے آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ آپ کی محنت برباد ہو جائے. تو وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں میں لگ جانا. جو وسوسہ آئے توجہ سے آپ تلاوت شروع کیجئے، وسوسہ غائب ہو جائے گا. ویسے وسوسہ آئے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، وسوسہ ختم. لیکن وسوسے میں لگ جائیں اور کہانی خود بننے لگ جائیں وہ اور بات. تو یاد رہے اللہ تعالی شہرک سے زیادہ قریب ہے. اسی آیت میں جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، تو وسوس بھی نفسو، یہ آیت نمبر 16 سورہ قاف. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، قریب ہیں. یہ انسان کی خوبیاں اور کمزوریاں. اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں. جو وسوسے نہا خانہ دل کہتے ہیں نا، دل کے اندرونی خانوں میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی انسان خود اپنے بہت سے احوال سے بے خبر ہو سکتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. یہاں ایک بات کروں، یہ انسان جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتا؟ میں جو بات کر رہا ہوں سمجھیے. مثلا میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، سامنے جتنی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، آنکھ دوسرے کو دیکھ. میری آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں. سوچئے گا ذرا، ہم دوسروں کے عیب ہی دیکھتے رہتے ہیں، اپنے اندر نہیں جھانکتے. ہاں وہ عیب جو معاشرے کو خراب کر رہے ہوں وہ دیکھنا اور ان کے خلاف بولنا، کارروائی کرنا وہ اور بات ہے، مگر دوسروں کے لیے بغیر سوچے سمجھے بولتے رہنا، اپنے آپ کو چیک نہیں کرنا. اچھا یہ جو وسوسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ ہمارے لقمے خراب ہوں، ہمارے مزاج ہوں ایسے. اب ہم بیٹھے ہی غلط صحبت میں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کھائیں گے ہی غلط لقمہ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آپ چاہتے ہیں پاکیزگی، عمدگی، تو پھر اس کے لیے اتنی ہی محنت کیجئے. آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو آپ جتنی محنت کریں گے اتنے ہی اچھے انسان بنیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کیا اچھا انسان ہے، اس میں انسانی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر محنت کرنی ہوگی، سنوارنا ہوگا. کپڑے پہ داغ لگ جائے دھوتے ہیں، کہیں دیوار پہ لگ جائے آپ دھوتے ہیں. تو آپ پر بھی کوئی اگر چیز کم ایسی پڑ گئی ہے جو آپ کے لیے گندگی کا باعث یا آپ کی شان کو، مرتبے کو ختم کر رہی ہے، گھٹا رہی ہے، تو دھوئیے، صفائی کیجئے. اور صفائی بہت آسان ہے، توبہ، اللہ کی عبادت، اس کا ذکر کریں، یہ صفائی ہوتی ہے. ہماری ایک توبہ، سچی توبہ کتنا اثر رکھتی ہے ہم شاید اس سے آگاہ نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے ذکر اب ہے سورہ النجم کا. میں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انسان تمنائیں اور آرزویں رکھتا ہے.
اور اس کی تمنائیں اور آرزویں پھیلتی چلی جاتی ہیں. یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. سورہ النجم کی آیت نمبر 24. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، پس اللہ کے دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا. یہ دست قدرت کا مطلب بے مثل ہاتھ. اللہ کے ہاتھوں کو اپنی طرح نہ سمجھیں کیونکہ وہ جسم سے، جسمانیات سے پاک. تو دست قدرت اس کے ہاتھ کو کہنے کا مطلب بے مثل، بے مثال ہاتھ. اس حوالے سے آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. ان کے ذریعے ہمیں نہ صرف قرآن ملا بلکہ ان کی ذات قرآن کی عملی تفسیر ہے. قرآن پڑھتے جائیے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جائیے تو بالکل عملی نمونہ سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عمل کر کے بھی دکھا گئے، مگر ان کافروں کا حال یہ ہے، بت پرستوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے تمنائیں کس کس سے وابستہ کی ہوئی ہے اور کیا کیا کی ہوئی ہیں. ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بتا دیا کہ سنو، یہ جو تم ایمان کے بغیر ہو اور تم نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، ان سے جو امیدیں رکھی ہوئی ہیں یہ پوری نہیں ہوں گی. کیوں؟ یہ جس پتھر کو تم نے تراشا ہے یہ مل کے مکھی بنانا تو دور کی بات، اڑا بھی نہیں سکتا اس پر بیٹھ جائے. قدرت طاقت اللہ کے پاس. ہاں اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے مگر ان کو نہیں دی ہے. تو یاد رکھنا کارخانہ قدرت اللہ کی ملک میں، اس کا ملک ہے، اس کی ملک میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے. اس سے ناتا جوڑو. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں انسان کے حوالے سے قرآن کریم میں جن آیات میں لفظ انسان آیا ہے وہاں سے انسان کی پہچان کے لیے کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آئیے سورہ النجم اس کی آیت نمبر 39 سنیے گا توجہ سے. بہت کم الفاظ ہیں آیت میں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بہت اہم
اے انسان تیری اپنی ہر جنبش، ہر حرکت، ہر تیری ہمت کس لیے ہے، یہ تو نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ تجھے وہی ملے گا جس کے لیے تو کوشش کرے گا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ کیا گھر میں پکی پکائی روٹی پہنچ جاتی ہے؟ کھا لیں۔ بیج بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، فصل کی نگرانی کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، چھٹائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد غلہ مارکیٹ میں آتا ہے کتنے مراحل سے۔ حیات الحیوان کتاب کا نام علامہ کمال الدین دمیری کی، اس میں ہے کہ 360 ورکر کام کرتے ہیں تب انسان کو روٹی ملتی ہے، ہمیں یہ نعمتیں مل جاتی ہیں۔ محنت، سنیے گا، یہ جو چیز آج لوگوں میں ذہن میں آ گئی ہے کہ نہیں جی ہماری قسمت میں ہوگا تو خود بخود آ جائے گا، نہیں، آپ قسمت پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا، ہر ایک کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پہلے پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کرے۔ میں اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہوں۔ لوگوں نے ایسے معنی پہنا دیے ہیں ان باتوں کو کہ کچھ لوگ الجھ گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے ہی چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت ہی سب کچھ ہے، وہ محنت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ انسان صرف اسی چیز کا حقدار ہے جو اس نے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہو۔ باقاعدہ ایک نظام بن گیا یہ۔ وہ قرآن سے دلیل پکڑنا چاہتے ہیں اسی آیت سے، اس لیے میں اتنی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سارا نظام ہے وراثت کا ہے اور دیگر ہیں، ایک اور نظام ایسا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کسی کے عمل کا ثواب، فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ لی، اشتراکی ذہن رکھنے والوں نے بھی پڑھ لی، اسی طرح معتزلہ جو تھے ایک زمانے میں انہوں نے بھی پڑھ لی۔ اگر کسی کا عمل نفع بخش نہیں ہے دوسرے کے لیے تو قرآن کریم کی متعدد آیات کا کیا کریں گے جن میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے؟ ہر نمازی دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو، ایمان والوں کو جس دن حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بطور خوبی فرما رہا ہے بعد میں آنے والوں کا عمل، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جو پہلے ایمان والے گزر گئے ہمارے بھائی ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو پسندیدہ فرما رہا ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، میرے دوستوں اور بزرگوں، سامعین اور ناظرین، میں عرض کرنا چاہتا ہوں میراث کے احکام ان کے پہلی والوں کو اور یہ دوسرے کثیر التعداد آیتیں اور کتنی احادیث، آج باہمی تعاون اور پھر ایصال ثواب، یہ تمام چیزیں انسان کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں ہیں۔ ہم لوگ کسی کی زندگی میں اس کی طرف سے فرض عبادت نہیں کر سکتے۔ مثلا میں کہوں یار میرے حصے کی نماز پڑھ دو، نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے حصے اگر روزہ رکھ دو میں نہیں رکھ سکتا، نہیں۔ نفلی عبادت ہم دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، میری طرف سے طواف کر دینا کر سکتا ہے، میری طرف سے فلاں مسجد میں نفل پڑھ دینا پڑھ سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ
اور تفصیل ہے، اگر جاؤں میں صرف اسی ایک آیت پر 2-3 پروگرام میں تفصیل سناؤں آپ کو، کتنی احادیث، مگر جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے وہ اہم یہ ہے کہ ہم سب کو ہمت اور محنت کرنی ہے۔ مجھے اپنا گھر اگر اچھا رکھنا ہے تو یہ کہ ایک شخص پہ بوجھ ڈال دوں اور باقی نہیں ہو سکے گا۔ ملک کے حوالے سے کہہ دیں گے جی صرف حکمرانوں کا کام ہے، وہ جانے، ہم تو مزے کریں، نہیں۔ ہم سب کو، گھر ہو، ادارہ ہو، تنظیم ہو یا ملک ہو، انسان کو مل کر باہمی قوت کے ساتھ اس کو سجانا بھی ہے، سنوارنا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے، اور انسان کو خود اپنے لیے بھی، اپنی دنیا اور آخرت سجانی بھی ہے، سنوارنی بھی ہے، اپنی محنت سے۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ نہیں دیکھا جائے گا، نہیں، دوسرے کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا، کیا ہوگا، نہیں۔ تو انسان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کوشش کرنا میرا کام، پورا کرنا اللہ تعالی کا کام، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا۔ ایک بات، جی کیا میرے ہی ذمے ہے، سارے کام میں نہیں کرنے، نہیں، یہ سوچ نہیں ہے۔ اچھا جی دوسرے نے نہیں پوچھا تو میں کیوں پوچھوں، یہ بھی ایک سوچ ہمارے ہاں آ جاتی ہے، یہ بھی پیچھے کر دیتی ہے۔ اور جی جب کوئی اور نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، یہ سب ہم اس طرح کے بہانے کر کے اپنے آپ سے کتنی اچھائیوں کو دور کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ فرائض واجبات میں نے کرنے ہیں، وہ مجھ پر لازم ہیں، معاف نہیں ہے۔ کوئی ایسی حالت ہو جائے جس میں معافی ملتی ہے، بندہ ہوش و حواس میں نہیں ہے یا قابل نہیں ہے، وہ اور بات، لیکن اچھے بھلے تندرست ہو کے بہانے کریں گے پھر کچھ نہیں ملے گا۔ انسان کے لیے یہاں پر جو بات واضح طور پر بتائی گئی وہ یہ کہ انسان ذمہ دار ہے، انسان معذور نہیں ہے، محض مجبور نہیں ہے، اسے قابل بنایا گیا ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات سن لیجئے گا، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو یاد رہے ہم سب کے سب مجرم ہو جاتے ہیں۔ ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، اپ سائڈ ڈاؤن کر دو، زمین کی سطح الٹا دو، جو اوپر ہے وہ نیچے چلے جائیں۔ یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ عرض کی یا اللہ اس نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، فرمایا اس کو بھی الٹ دو، اس لیے کہ اس کے سامنے غلط ہوتا ہے اور وہ روکتا نہیں ہے۔ وہ ماں باپ جو بچوں کی سستی پہلے دن برداشت کرتے ہیں نا، اس میں وہ چیز ڈال دی، مثلا نماز کی عادت ڈالنی تھی، نہیں ڈالی، سستی کی، آپ نے اگنور کیا، اوائڈ کیا، وہ چیز بڑھتے 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 بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایمان کا معاملہ، وطن کا معاملہ ہے، میرے کردار کا معاملہ ہے، مجھے محنت کرنی ہے، میں انسان ہوں، جانور نہیں ہوں کہ جدھر بھی منہ اٹھا لیا جو چاہا کر لیا۔ عقل دی ہے اللہ نے مجھے، سمجھ دی ہے اللہ تعالی نے مجھے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو میں نے خود کو اس کا اہل ثابت کرنا ہے۔ کیسے؟ محنت سے، مشقت سے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیف لگتی ہے نا، یہ تکلیف نہیں ہے، اس کی راحت کتنی ہے اس کے سامنے، تو یہ تکلیف نہیں ہے۔ آپ سارا دن دیکھیں نا اس انسان کو، پیسے کمانے کے لیے پوری جوانی اپنی صحت لگا دیتا ہے، بھرپور جوانی صحت چند پیسے حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ اب جب وہ صحت ختم ہونے لگی، اب وہی پیسہ لگا کے صحت واپس لانا چاہتا ہے۔ سوچئے گا اس انسان کو، ذرا غور کیجئے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے اس پہ راضی رہے
اور محنت جس کے لیے کہا گیا وہ کریں. کہاں محنت کرنی ہے؟ جو کرنی ہے اس سے بھاگے نہیں. جو ہم پر فرض ہے، واجب ہے. میں اگر بیٹا ہوں، میں اگر بھائی ہوں، میں اگر شوہر ہوں، میں اگر کوئی اور معاشرے میں عہدہ، منصب، مرتبہ رکھتا ہوں، جو چیز میرے ذمے ہے وہ میرے ذمے ہے. میں جزا ملے گی کروں گا. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی سن لیجئے. فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا. جو کوئی نیک طریقہ نکالتا ہے اس کے لیے اجر ہے. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ہوگا، نکالنے والے کو ثواب، جتنے لوگ عمل کریں ان کو ثواب، اور دوسری روایت کے مطابق ان سب کے برابر اس نیکی والے کو ثواب. تو جو کوئی برائی نکالتا ہے اس کو برائی ہے، جتنے اس پر عمل کریں ان کے لیے برائی، اور پھر اس کا وبال بھی ان پر. تو ہمیں تو ہمت کے لیے کہا گیا، محنت کے لیے کہا گیا. انسان ہواؤں پہ، پانی پہ کس طرح دیکھیں اپنا کام کر رہا ہے. محنت کیجیے. اسی طرح اللہ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، گھر بار کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی. پھر دیکھیے رحمتیں کتنی ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں ہمارا دین ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے. رب تعالی نے ہمیں کیا کیا آسانیاں کی ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں کتنی رہنمائی دی ہے. پھر بھی ہم اپنی پہچان حاصل کر کے اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو کیا ہم کامیاب کہلا سکیں گے؟ سوچئے گا. قرآن کریم کی کچھ صورتوں میں لفظ انسان آیا. اس کے علاوہ بھی طرح طرح سے ذکر ہے، لیکن جن آیتوں میں آیا ان میں سے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آج اب ذکر کروں گا سورۃ الرحمن. اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ دلہن کی طرح میرے رب کے کلام میں سجی ہوئی ہے. اس میں بھی لفظ انسان آیا ہے. یہ قرآن کریم کی 55ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 3 میں لفظ انسان. آئیے شروع سے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا قرآن. خلق الانسان. پیدا فرمایا انسان کو. یہاں کون سا انسان مراد ہے؟
میں اس میں علامہ ترجمہ میں نے کیا آپ کے سامنے، اپنے حبیب کو سکھایا قرآن، لفظ ہے علامہ، تو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی کس کو سکھایا اور کیا سکھایا۔ یہاں دوسرا مفعول تو ذکر کر دیا کہ قرآن کی تعلیم دی، لیکن پہلا مفعول کہ کس کو تعلیم دی مذکور نہیں، تو یہاں اتنا واضح کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، یہاں انسان کامل اللہ کے حبیب کریم باعث تخلیق کائنات میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، یہ ان کا بیان ہے، انہیں پیدا فرمایا۔ ویسے لفظ انسان سے مراد عام، لیکن یہاں خاص طور پر ان تفسیروں میں یہی بیان ہے کہ ان کے لیے یہ ذکر ہے۔ یہاں انسان سے مراد نوع انسانی بھی ہے۔ بعض علماء تفسیر نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اکثر سے یہی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے بھی یہی ہے کہ یہاں مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب انسان کی فضیلت یہاں پر، چونکہ اس میں صورت میں آگے بھی ذکر ہے، لہذا میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں کرنی ہیں۔ انسان کی عزت، میں اس پر آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، جاننا، رب کو جاننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، دین کو جاننا، میرے اوپر فرائض کیا ہے وہ جاننا، حقوق کیا ہے میرے وہ جاننا، میں نے دوسروں کے جو حقوق ادا کرنے ہیں وہ جاننا، میرا یہ پورا جسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک، سر تا پا، سراپا پورا، فرام ٹاپ ٹو ٹو، مجھے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ آنکھیں کیا دیکھیں، کان کیا سنیں، زبان کیا بولے، ہاتھ کسے چھوئیں، کسے پکڑیں، پاؤں کس کی طرف چل کے جائیں، میں کیا کروں، اپنے اس پورے جسم کو کون سی غذا پہنچاؤں، اسے کیسے حاصل کروں، یہ سب جاننا۔ مجھے کپڑا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کہیں نہ کہیں سائبان چاہیے جہاں میں قرار پکڑ سکوں۔ یہ تمام باتیں جب تک میں جانوں گا نہیں، کیسے میں اپنے آپ کو آرام پہنچا سکوں گا؟ اسلام میں علم کی بہت اہمیت ہے۔ میں اللہ تعالی کے بارے میں جتنا زیادہ جانوں گا، مجھے اتنا ہی اس سے زیادہ پیار ہو جائے گا۔ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا جانوں گا، اتنی ہی ان کی تعظیم زیادہ کروں گا، ان سے پیار زیادہ کروں گا۔ مجھے قرآنی احکام، عبادات، اعتقادات معلوم ہی نہیں ہوں گے، میں عقائد کیسے صحیح کروں گا، عبادات کیسے کروں گا، معاملات کیسے صحیح کروں گا، اخلاق کیسے بہتر کروں گا۔ پھر مجھے پتا ہے میرے والدین ہیں، ان کے آگے والدین ہیں، میرے ارد گرد دائیں بائیں بھائی بہن ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، یہ رشتے ناتے ہیں، میرے پڑوسی ہیں۔ تو یہ علم انسان کے لیے اس کی شان بنتا ہے، اس کی پہچان بنتا ہے۔
عقلی زندگی، انسانی زندگی. زندگی تین قسم کی نا، ایک حیوانی جو مرضی کر لیا، ایک عقلی زندگی عقل کے تابع، اور ایک ایمانی زندگی ایمان کے مطابق. میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں. مجھے اپنی انسانیت یا یہ شان جتنی ہے کیسے معلوم جب میں جانوں گا ہی نہیں؟ تو علم، جاننا، جانتے جائیے، سمجھتے جائیے، عمل کرتے جائیے. یہ انسان کے لیے بہت عزت کی بات. آگے سورہ علق آئے گی، اس میں اس بیان کو اور مزید بڑھاؤں گا، مگر مجھے کہنا یہ تھا کہ ہمارا اثاثہ، ہمارا سرمایہ، ہماری پہچان، ہماری سرفرازی تو علم سے تھی، اور علم نفع دینے والا ہوتا ہے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو نفع دے، جو اللہ کی پہچان کرائے، جو ہمیں کامیاب کرائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ ریاضی ہو، میتھمیٹکس ہو، ارتھمیٹک ہو، بایولوجی ہو، باٹنی ہو، زولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جتنے بھی ہیں، میں ان سب کو دین کی خدمت پر لگا دوں اور خلق خدا کے لیے آسانیاں کروں، فائدہ ہو. یہ نہیں کہ خدا سے دور ہو جائیں، نہیں، خدا سے قریب ہو جائیں تو پھر میرے لیے زندگی آسان بھی ہوگی، بہتر بھی ہوگی. آج ہم لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے. قرآن میں ہی اتنا علم کہ ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علم ہے ہی قرآن میں. میں ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عمر گزار دوں گزر جائے. صرف 65 مرتبہ لفظ انسان آیا، اور ابھی تو میں نے پورا آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، ابھی بہت باقی ہے. میں صرف 27ویں پارے تک پہنچا ہوں. بہت جگہوں پہ انسان کا ذکر ہے. تو انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جان ہے، انسان کامل ہے. مجھے اور آپ کو بننا ہے تو انسان کی جہاں خوبی کردار ہے، وہی انسان کو یاد رکھنا ہے کہ اس کی خوبی عالم ہونا، جاننے والا ہونا. ایک حدیث سنا دوں آپ کو، اور اسی پر آپ کے لیے بہت سی راہیں کھل جائیں گی. یہ انکانا صحیحن، جیسا کہ بتایا جاتا ہے، اغدو عالمن، کل صبح اس طرح کرنا کہ خود عالم ہو. اگر یہ نہیں، او متعلمن، تو علم حاصل کرنے والے. یہ بھی نہیں ہے، نہیں، خود عالم نہیں ہو تو سیکھنے والے بن جاؤ. سکھانے والے نہیں ہو، سیکھنے والے بن جاؤ. وہ بھی نہیں ہے تو پھر مستمعن، عالم کو سننے والے بن جاؤ. یا تو عالم بنو خود، یا متعلم اس کے شاگرد بن جاؤ، یا اس کے سننے والے بن جاؤ. عالم حق کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی نہیں ہے، او محبن، اس کو چاہنے والے بن جاؤ، اس سے پیار کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامس، 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بات پتا چلی کہ علم انسان کی سرفرازی ہے، انسان کی سربلندی ہے، انسان کا شرف ہے. انسان اگر عالم نہیں ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچان رہا. علم نافع حاصل کرے، اپنے آپ کو کامیاب کرے، عمدہ بنے گا. جتنا جانتا جائے گا، مجھے جتنی معلومات ہوں گی میں اتنا ہی حقوق ادا کر سکوں گا، اتنا ہی بہتر ہو سکوں گا. تو مجھے سوچنا چاہیے میرا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی فائدہ. تو انسانیت کا شرف، عزت کے حوالے سے پھر کائنات کی چیزیں میں نے برتنی ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں علماء کو کیا درجہ حاصل ہے. ہمیں جنت میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی، جنت میں بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں مانگنا کیا. وہاں بھی علماء سے پوچھیں گے. کتنی نعمتوں کو برتنا علماء کے ذریعے معلوم ہوگا. تو اہل علم، جس قوم سے علم اٹھ جائے، جس قوم میں علم کو درجہ نہ ملے، پھر وہاں انسانیت بھی کم ہو جاتی ہے. پھر وہ چلتے پھرتے
صورت کے تو انسان نظر آتے ہیں مگر وہاں پر پھر انسانیت نہیں ہوتی. تو سورہ رحمان میں یہاں پر شروع میں ذکر تو انسان کامل میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مگر نوع انسانی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا. پھر علمہ البیان، آگے اس پوری صورت کو پڑھتے جائیے اور یہاں یہ بھی غور کیجئے 31 مرتبہ اس میں یہ کلمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی. تو میں ایک انسان جب تک جانوں گا ہی نہیں نعمتوں کو تو پھر کیسے قداوری کروں گا، کیسے شکر کروں گا. تو انسان کا شرف علم ہے، انسانیت علم سے آئے گی. علم جاننے کو کہتے ہیں، جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا، کیونکہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بھی بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم نے انسان کہلانا ہے، عزت پانی ہے تو علم سے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى